السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور تعلیم کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ بدقسمتی سے ہم دیہات میں رہتے تھے۔ مجھے تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ ہماری پھپھو لاہور جیسے پر رونق شہر میں سکونت پذیر تھی۔ 3 سال میں 2 بار ہمارے گھر کچھ دنوں کو ضرور آتی تھی جب ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی۔ یہ وقت ہم اکٹھے گزارتے اور بہت مزہ آتا تھا۔ ہمارے پاس سال بھر کی باتیں جمع ہوتی تھی، لہٰذا خوب باتیں کرتے۔ وہ سب مجھ کو گاؤں کی باتیں پوچھتے، مختلف رشتہ داروں کے حالات پوچھتے اور میں ان سے شہر کے بارے میں سوالات کرتی، کیونکہ مجھے شہر کی زندگی بہت پرکشش لگتی تھی اور وہاں کی رونق میرے دل کو بھاتی تھی۔ میں اکثر پھپھو سے بھی شہر کی باتیں پوچھا کرتی اور وہ بڑے پیار سے مجھے جواب دیا کرتی تھی۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتی کہ شہر گویا مجھے ایک جہان حیرت لگتا۔ میں سوچتی کہ کاش میں بھی کسی بڑے شہر میں رہ سکتی۔ پھپھو مجھے پیار کرتی تھی، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کا بیٹا فرحان جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا ہمیشہ کہتا، اماں مجھے تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ میں مڈل سے آگے نہ پڑھ سکی۔ پھپھو جانتی تھی کہ فرحان مجھے ناپسند نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مڈل سے آگے اسکول نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی خواہش کے مطابق زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ابو سے منوا لیا کہ مڈل پاس کر لینے کے بعد بیٹی کو میرے پاس لاہور بھیج دیں تاکہ وہ مجھے آگے پڑھا سکیں۔ جب میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی اور نمبر بھی اچھے آ گئے، پھپھو مجھے اپنے گھر لاہور لے گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ شہر میں رہنے کی میری دلی مراد بھر آئی تھی۔ ایک تو فرحان کو پسند کرتی تھی، پھر لاہور جیسے شہر میں پڑھائی کا موقع ملا تھا جو کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ پھپھو نے مجھے ایک اچھے گرلز ہائی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں شوق و لگن سے پڑھنے لگی۔ جن دنوں میٹرک کے امتحان تھے، میری ملاقات نادر سے ہوئی۔ پھپھو کے پڑوس میں اصغر صاحب رہتے تھے۔ نادر ان کا بھتیجا تھا اور وہ بھی رحیم یارحان کے ایک گاؤں سے پڑھنے لاہور آیا تھا۔ اس کے چچا یہاں پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ جب میں اسکول جاتی وہ بھی اپنے کالج جاتا تھا۔ ہم دونوں کے تعلیمی ادارے گھر سے بہت زیادہ دور نہ تھے۔ نادر کبھی اپنی موٹر بائیک پر اور کبھی پیدل جاتا۔ مجھے اکثر پھپھا اسکول پہنچا دیا کرتے تھے۔ پھپھا کا تبادلہ لاہور سے شیخو پورہ ہو گیا تو میں پیدل ہی اسکول جانے لگی۔ اب وہ مجھے روز اسکول پہنچانے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمت کر کے اکیلی جانے لگی، کیونکہ 1 سال گزر جانے کے بعد راستہ میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ روز راستے میں اپنے کالج جاتے ہوئے نادر دکھائی دے جاتا۔ وہ اجنبی نہ رہا، میں جان چکی تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے۔ اس کی چچی سے پھپھو کی اچھی سلام دعا تھی۔ اکثر یہ ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی، لہٰذا نادر سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ وہ بھی میری طرح تعلیم کا رسیا تھا، میری طرح گاؤں کا رہنے والا، مگر حصول علم کی خاطر اپنے گھر سے دور رشتہ داروں کے گھر رہنے پر مجبور تھا۔ میرے اور اس کے مسائل تقریباً ایک جیسے تھے۔ ایک روز جب کہ میرا پیپر تھا اور پھپھا گھر پر موجود نہ تھے، پیدل اسکول جانے کو نکلی۔ اس دن بادل گرے ہوئے تھے۔ ابھی آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ زور و شور سے بادل گرجنے لگے، بجلی کودنے لگی اور پھر آنن فانن موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لاہور کا موسم ہی ایسا ہے، کبھی شدید ہبس اور گرم، پھر یکایک تیز بارش بھی ہو جاتی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک بھیگ گئی اور ایک قدم چلنا دشوار ہو گیا۔ بارش تیز برس رہی تھی۔ اب نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے کو پلٹ سکتی تھی۔ سالانہ پیپر تھا، لہٰذا پرچہ دینا بھی ضروری تھا۔ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ جب پانی ٹہنوں کو چھونے لگا تو ایک جگہ دیوار کے سائے میں رک گئی۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل آ کر میرے سامنے رکی۔ یہ نادر تھا۔ اس نے کہا، آ جاؤ، میں تم کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس وقت ایسی تشویش کی حالت میں تھی کہ شاید کوئی اجنبی بھی یہ پیشکش کرتا تو قبول کر لیتی۔ یہ تو پھر نادر تھا، جس کو میں 1 سال سے جانتی تھی۔ وہ ایک شریف اور با اعتبار پڑوسی تھا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور کہا، شکریہ نادر، اگر تم نہ آتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس نے سوال کیا، اب گھر واپس جانا ہے یا اسکول جانا ہے؟ اسکول جانا ہے، کیونکہ آج ہمارا سالانہ پرچہ ہے۔ ممکن ہے کہ پرچہ ملتوی ہو گیا ہو۔ اگر ملتوی بھی ہو گیا ہو پھر بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں پیپر دینے سے رہ جاؤں۔
میں نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسکول کے اندر جا کر معلوم کر لینا، پیپر ہو رہا ہو تو بیٹھ جانا، میں باہر انتظار کر لوں گا۔ کیا خبر اور کتنی دیر بارش ہو، پھر تم واپس گھر کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے نادر، کیونکہ پھپھا تو ملتان گئے ہیں اور فرحان گھر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتا ہے۔ گھر پر صرف پھپھو ہوتی ہیں جو اس موسم میں مجھے لینے نہیں آ سکتی۔ وہ بھی یقیناً ہمارے گھر آ کر ابو سے یہی کہیں گی کہ گل بدن کو اسکول سے لانا ہے۔ پڑوس میں وہ سب سے زیادہ اعتماد ہمارے گھرانے پر ہی کرتی ہیں اور ہمارے گھر سے ان کے پرانے تعلقات ہیں۔ اس نے جواب دیا، سو بہتر ہے میں تم کو گھر واپس بھی پہنچا دوں۔ نادر نے ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو خود ہی محسوس کر لیا۔ اسکول کے گیٹ کے پاس اتر کر میں نے اسے کہا، نادر بھائی ایسا کرو کہ چند منٹ ٹھہر جاؤ، میں پتہ کر لوں، اگر پرچہ ملتوی نہیں ہوا تو پھر ابھی آ کر بتا جاتی ہوں، ورنہ گھر واپس تو جانا ہے، دوسری صورت میں بھی میں نے ہی تم کو گھر پہنچانا ہوگا۔ وہ بولا، جاؤ سکون سے معلوم کرو اور یہ بتاتی جاؤ کہ پرچہ کب ختم ہوگا، کیونکہ اگر تم واپس نہیں آئی تو میں سمجھ جاؤں گا تمہارا پرچہ ہو رہا ہے، ایسی صورت میں یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ امتحان ہال میں پہنچی تو کافی طالبات آئی ہوئی تھی اور پرچہ ملتوی نہیں ہوا تھا۔ ٹیچر نے کہا پرچہ وقت پر شروع ہوگا، البتہ کچھ طالبات بارش کے باعث لیٹ ہو گئی ہیں، لیکن وہ اگر لیٹ بھی آئی تو امتحان میں شریک کر لیں گے۔ اس وقت انہوں نے پیپرز بانٹنے شروع کر دیے اور میں دوبارہ گیٹ پر جا کر نادر کو یہ نہ بتا سکی کہ پرچہ ملتوی نہیں ہوا ہے۔ سوچا اگر وہ چاہے گا تو یہی رک جائے گا ورنہ چلا جائے گا، 12 بجے گا تو بتا چکی تھی، اس لیے دوبارہ لینے آ جائے گا۔ میں نے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پرچہ دیا اور سکون سے سوالات حل کر لیے۔ پیپر ختم ہوا، ہال سے نکل کر گیٹ پر آ گئی۔ اس وقت تک بارش تھم چکی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلی اور نادر کو اپنا منتظر پایا۔ خوشی ہوئی اور ایک پرسکون کا بھی احساس ہوا، بلکہ تحفظ محسوس ہوا کہ کوئی تو اس وقت اپنوں جیسا ہے، ورنہ سڑکوں پر ندی نالے کا سا عالم تھا۔ کیسے گھر پہنچتی؟ ایسے میں کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ بتاتی چلوں کہ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال میں نادر کے موٹر بائیک پر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا آگے تک چلے تھے کہ پانی کا ریلا سڑک پر بہتا نظر آیا۔ نادر نے کہا، دوسرے راستے سے جانا ہوگا، راستہ تو لمبا ہے مگر سڑک صاف ہوگی، اونچی اور نئی سڑک ہے مگر گڑھے وغیرہ بھی نہیں ہیں، اسی راستے سے چلتے ہیں۔ اس نے موٹر بائیک موڑ لی اور پچھلی سڑک پر اپنی بائیک کو لے آیا۔ واقعی سڑک اچھی اور قدرے اونچی تھی، اس کے اطراف تو پانی جمع تھا مگر مین روڈ پر پانی نہیں تھا، یہ بائی پاس روڈ تھا جو نیا بنا ہوا تھا۔ ہم اسی روڈ پر جا رہے تھے کہ اچانک نادر نے موٹر بائیک کو روک لیا، کہنے لگا، لگتا ہے پٹرول ختم ہونے والا ہے، ایسا کرو کہ تم وہ سامنے پارک ہے وہاں بینچ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں نزدیکی پٹرول پمپ سے پٹرول ڈال کر ابھی آتا ہوں۔ ناچار میں پارک میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں 2 کتابیں اور ایک رجسٹر تھا جس میں نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں بیٹھے 15 منٹ گزر گئے مگر نادر نہیں آیا، تب میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو پرس میں اتنے پیسے نہ تھے کہ ٹیکسی لے کر گھر جاتی، پھر بائی پاس روڈ کے سامنے میں اس وقت پارک میں بیٹھی تھی جو گھر سے کافی دور تھا، ادھر کا راستہ مجھے نہیں آتا تھا، ڈر تھا کہ ابھی تو بارش تھمی ہے، اگر دوبارہ برسنے لگی تو کیا کروں گی، خدا جانے نادر کیوں نہیں آیا۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ نادر آتا دکھائی دیا، میری جان میں جان آئی، خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آ گیا تھا، اگر نہ آتا تو کیا کرتی۔ موٹر بائیک اس نے قریب کھڑی کر دی اور میرے پاس بینچ پر بیٹھ گیا، بولا 2 منٹ سانس لے لیں تو چلتے ہیں۔ پھر اس نے جیب سے گرم گرم مونگ پھلیوں کا پیکٹ نکالا اور بولا، ایک پٹھان ریڑھی والا پٹرول پمپ کے پاس مونگ پھلیاں بیچ رہا تھا، جی چاہا کہ موسم کا لطف ان گرما گرم مونگ پھلیوں کو کھا کر اٹھاؤں، تم بھی کھاؤ۔ اس نے پیکٹ میرے سامنے کر دیا، میں نے مٹھی بھر کر مونگ پھلی لے لی اور کھانے لگی۔ بھوک لگی تھی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکا ہمارے پاس آیا، اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر سے آیا ہوں، چائے پیئیں گے صاحب، گرما گرم ہے۔ مجھے اور نادر کو کچھ سردی محسوس ہو رہی تھی، ہمارے کپڑے ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ نادر نے کہا، ہاں لے آؤ مگر جلدی سے۔ ابھی لایا صاحب۔ اس نے پارک کے کونے پر بنی ٹک شاپ کی جانب دوڑ لگا دی۔ واقعی وہ چند منٹوں میں چائے کے 2 گرما گرم چھوٹے سے
ڈسپوزیبل گلاس لے آیا اور رقم لے کر چلتا بنا۔ ہم گھونٹ گھونٹ چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی کھاتے جاتے تھے۔ موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ پودے پھول سب تر و تازہ اور بارش کے پانی سے نہائے ہوئے ہرے بھرے نکھرے عجیب بہار دے رہے تھے۔ میرے دل میں نادر کے لیے بھائیوں جیسا احترام تھا اور اس کی نیت میں بھی کچھ میل نہ تھا۔ گھر سے کافی دور ایک ویران جگہ پر آ بیٹھے تھے۔ یہاں آ کر بیٹھنے کی ہماری کوئی پہلے سے پلاننگ نہ تھی، بس اتفاق تھا اور ہم بے خوف تھے۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے خوبصورت جھنڈ تھے۔ زمین پر سبزہ بچھا ہوا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت منظر تھا اور ہم دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ چار سو موسم کا عجب نشہ پھیلا ہوا تھا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ایک پولیس والے نے ہماری پشت کی جانب سے ڈنڈا لوہے کی بینچ پر بجایا۔ ہم نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے ہم کو گھور رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم کیا جواب دیتے؟ گھبرا کر بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بتاؤ کون ہو تم اور اتنی بارش میں اس سنسان پارک میں کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا سالانہ پرچہ تھا۔ اس سے آگے کچھ بول نہ سکی۔ اس لیے یہاں موسم کا لطف لے رہی ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر سالانہ پرچہ دے رہی ہو؟ چلو تھانے۔ اور بھائی مسٹر تم کون ہو اس کے؟ یہ میری بہن ہے، بے اختیار نادر کے منہ سے نکلا۔ اچھا بہن ہے تو بہن کے ساتھ اس موسم میں یہاں مونگ پھلیاں کھانے آئے ہو؟ اس نے سیٹی بجائی۔ فوراً ہی اس کے دو تین بھائی بند جو کہیں نزدیک ہی تھے ہمارے سروں پر آ پہنچے۔ انہوں نے ہم کو گھیر لیا۔ نادر نے کچھ کہنا چاہا تو بھی انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی۔ ہمیں دھکیلتے ہوئے پارک سے سڑک پر لے آئے اور پولیس وین میں بٹھا دیا۔ نادر سے اس کی موٹر بائیک کی چابی بھی چھین لی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ سیر کرنے کو بھی گھر سے نہیں نکلے تھے۔ بس بارش کی ناگہانی آمد کی وجہ سے ایسا اتفاق ہو گیا۔ نادانی میں پارک میں بیٹھ گئے اور یہی ہمارا جرم تھا۔ تھانے میں موجود تھانے دار نے طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور تفتیش شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے ہم بہن بھائی نہ تھے، پڑوسی تھے۔ مزید جھوٹ بول کر خود کو زیادہ مصیبت میں پھنسانا تھا۔ سب کچھ سچ سچ منو عین بیان کر دیا۔ تھانے دار نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پھوپھا اور نادر کے چچا کو ہم سے نمبر لے کر فون کر دیا۔ نادر کے چچا گھر پر تھے، ان کے پاس کار تھی، وہ پہلے پہنچ گئے جبکہ پھوپھا 2 گھنٹے بعد آئے۔ اس دوران چچا نے کافی تھانے دار کی منت سماجت کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اچھی لڑکی ہوں اور واقعی سالانہ پرچہ کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ نادر کے پاس اپنے کالج کی کتابیں تھیں اور وہ بھی کالج جانے کو ہی گھر سے نکلا تھا۔ سب کچھ صاف عیاں تھا، لیکن جن کا دن رات مجرموں سے سابقہ رہتا ہو ان کے ذہن میں طرح طرح کی کہانیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ ہم یہ ثابت کیسے کرتے کہ ہم دونوں میں پہلے سے کوئی تعلق نہیں اور محض موسم کی خرابی کے سبب یہ واقعہ اتفاقاً رونما ہوا ہے؟ پولیس انسپکٹر نے نادر کے چچا اور میرے پھوپھا کو بھی غلط خدشات سے روشناس کروا کے ان کے دلوں میں شک و شبہ کا بیج بو دیا کہ بھئی آپ بزرگ کیا جانے، آج کل کی نسل اور ان کی چالاکیوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بزرگوں کو بیوقوف بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس معاملے کو قطعی ہلکا پھلکا نہ لیں۔ یہ امکان کبھی موجود ہے کہ ان دونوں میں دوستانہ مراسم ہوں جن کی اجازت شرفاء اپنے بچوں کو ہرگز نہیں دیا کرتے۔ چچا اور پھوپھا انسپکٹر کی باتوں سے نادم تھے اور ان کے ذہنوں میں ہمارے لیے منفی سوچیں جنم لے رہی تھی۔ تاہم گھرانے اور خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ تھانے دار کی معقول مٹھی گرم کی اور معاملہ رفع دفع کر کے ہم کو گھر لے آئے۔ اب ہم ایسے شرمندہ و نادم کہ جیسے سچ مچ ہم نے جان بوجھ کر پلاننگ سے سیر سپاٹے کا پروگرام بنایا ہو اور موسم کا لطف اٹھانے کے لیے بارش کو بہانہ بنا کر بائی پاس روڈ پر پارک میں تنہائی سے لطف لینے کو جا بیٹھے تھے۔ اس ایک گمان سے ان کے دلوں میں ہزاروں شکوک ابھرنے لگے کہ نہ جانے کب سے یہ سلسلے چل رہے تھے۔ ہم اپنی کیا صفائیاں دے سکتے تھے؟ نادر نے گردن جھکا رکھی تھی اور میری آنکھیں بس تیر بہاتی رہ گئی تھی۔ میٹرک کے پرچے ہو چکے تھے۔ پھوپھا نے مجھے یہ کہہ کر واپس گاؤں بھجوا دیا کہ بیٹی اب تم کو مزید پڑھانا میرے بس میں نہیں رہا۔ تمہارے پھوپھا نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں کسی کی جوان بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ یوں ایک ذرا سی غلطی سے میرا مستقبل تاریخ اور تعلیم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، جس کا آج تک دکھ ہے۔ فرحان کو پسند کرتی تھی، اس کی نہ ہو سکی۔
اور گاؤں کے ایک دور کے رشتے دار کے مڈل پاس بیٹے سے بیاہ دی گئی۔